إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، دعوت حق کے کیا تقاضے ہیں، اس عنوان کے تحت پچھلے کچھ دروس میں ہم نے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور میں خاص طور سے جس میں ہم جی رہے ہیں، بگاڑ کی شکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی لیکن اس کے لیے شفا اور دوا بھی نازل کی۔ جاننے والا اس کو جانتا ہے، نہیں جاننے والا نہیں جانتا۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ تو جہاں بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک نا امیدی کا، مایوسی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، قومیں پریشان ہیں کہ نئی نسل بگڑتی جا رہی ہے، انسانیت کا حال بربادی کی طرف جا رہا ہے، انسان اپنی انسانیت کھو رہا ہے۔ مشینی دور میں انسان جذبات سے عاری ہوتے ہوتے خود مشین کی طرح بن گیا ہے، بے حس اور رحمت سے دور، بے حیائی کے قریب، گناہوں کی کثرت میں مبتلا۔ یہ ساری برائیاں دیکھ کر ایک اعتبار سے انسانیت مایوسی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایسا سب کر رہے ہیں تو ہم بھی ویسے بن جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بگاڑ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں جو اچھا جینے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جینے کے لیے، پنپنے کے لیے اسی ماحول میں ہم کو رنگنا پڑے گا۔ تو انسانیت پریشان ہے کہ اس بگاڑ کا حل کیا ہے۔ ٹیکنالوجی بہترین ہوتی جا رہی ہے لیکن انسانیت انسان میں گھٹتی جا رہی ہے۔ دوسرے مایوس ہوں تو ہوں، ہم لوگوں کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ہر دور کی بیماریوں کے لیے ایک علاج اور دوا اور شفا کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کمی دوا میں نہیں ہوگی، دوا کارگر ہے۔ کمی یہاں ہوگی کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر صحیح ڈھنگ سے دوا استعمال کی جائے تو اللہ کی توفیق سے شفا مل سکتی ہے، فرد کو، گھروں کو، سماج کو۔ لہٰذا پہلے دوا کا جاننا ضروری ہے، پھر یقین ضروری ہے کہ واقعی یہی علاج ہے، یہی شفا کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس دوا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سماج میں، اپنی زندگی سے لے کر باہر، گھر سے لے کر عالم، اس یقین کے ساتھ کہ یہی علاج ہے۔ یہ یقین بہت ضروری ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الداء والدواء میں شروعات کے صفحات میں یہ بات کہی ہے
جیسے دعا ہوتی ہے، آدمی بعض اوقات کہتا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے آدمی تیر چلاتا ہے، جتنا مضبوطی سے وہ تیر کھینچتا ہے اور چھوڑتا ہے اتنے دور تک تیر جاتا ہے۔ کبھی کمان میں عیب ہوتا ہے کہ دھاگا اس کا جو تانت اس کی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے، اور کبھی انسان اس کو ٹھیک سے تیر چلاتا نہیں، وہ پہنچ نہیں پاتا ہے۔ تو اکثر قصور ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، انسان کے مسائل کو جانتا نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یا حل نہیں کر سکتا نہیں ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ تو آج جو عالمی سطح پر بگاڑ برائی دکھائی دیتی ہے، اور اس سے ایک اعتبار سے انسان میں مایوسی پائی جاتی ہے، ہم لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے۔ بس اب کرنا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ذریعے سے کیسے سماج میں بہتری لا سکتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ممکن ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا جس سے اس کا اول درست ہوا ہے۔ پہلا طبقہ صحابہ کا، اس معاشرے میں آپ دیکھیں بگاڑ کتنا تھا، نہیں تھا؟ زناکاری، چوری، قتل، قبائلی عصبیت، اپنی اولاد کو دفن کرنا، سود، زنا، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی، اور ان ساری برائیوں میں سب سے اوپر شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ بلکہ اتنی بگڑی ہوئی زندگی تھی اور اتنا بگڑا ہوا سماج تھا کہ اللہ کے توحید کے گھر کو، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر قائم کیا تھا، اس گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ یعنی آپ سوچئے کتنا بھیانک معاملہ ہے، توحید کا گھر بتوں سے بھرا ہوا، اور دین کا کوئی تصور نہیں، دین کے نام پر منمانی۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حال یہ تھا، ہم لوگ کبھی سفر میں جایا کرتے تھے تو بت ساتھ میں اگر نہ ہو اور عبادت کو جی چاہے، کیا کرتے تھے؟ ریت کا ٹیلا بنا لیتے تھے اور اس کے اوپر اونٹنی کا دودھ دوہ لیتے تھے تاکہ مٹی جمی رہے، اور پھر اس کا طواف کرتے تھے۔ ہو گیا معبود۔ سوچئے یعنی عقل کا زوال کتنا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں مٹی کا ڈھیر کیا بنائے گا، زندگی کو کیا مسائل کو حل کرے گا؟ نہ شکل، نہ صورت، نہ کچھ اس کی حقیقت ہے، بس مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اور اس پر اونٹنی کا دودھ دوہ کے اس کو بس پختہ کر لیا گیا۔ جو خود ٹھہراؤ والا نہیں تھا، اس کو دودھ کی ضرورت پڑی مضبوطی کے لیے، وہ آپ کی زندگی کو مضبوطی دے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ عقل کا اتنا زوال تھا۔ لیکن آپ دیکھیے وہی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کیسی بنی ہے، توحید والی، شرک سے بچنے والی، ساری انسانیت کے لیے صحیح عقیدے، صحیح سوچ، صحیح اخلاق، صحیح عبادات، اس کا اسوہ بن جانا، نمونہ بن جانا، یہ صحابہ ہے۔ تو آج بھی جو بگاڑ پایا جاتا ہے، اس بگاڑ کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ہم معلوم کریں، اور اپنی زندگی میں اور اپنے اطراف جہاں تک ہماری پہنچ ہے، اس علم کو ہم لوگوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے 2 باتوں پر گفتگو کی تھی کہ دعوت حق کے تقاضوں میں کیا ہے، یعنی حق کی دعوت دینے والے یا اس میں تعاون کرنے والے، ان کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے، کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی، مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ہمارا گول کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر مقصد طے نہ ہو تو انسان کی کوششیں کسی بھی رخ پر دوڑنا شروع کرتی ہیں۔ آدمی کے پاس مقصد ہونا چاہیے۔
میں کیوں دنیا میں آیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر۔ اگر مقصد ہی نہ ہو انسان کے پاس تو اس کی زندگی لذتوں کے اطراف، فضولیات کے اطراف برباد ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایسے وقت میں احساس انسان کو ہوتا ہے جب واپس آنے کا موقع اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، زندگی چلی گئی۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی، مقصد کے شعور کے بعد میں ضروری ہے کہ ہم جہالت پر اکتفا کرنے کی بجائے، کم علمی کے ساتھ دعوت کے میدان میں کودنے کی بجائے، ہم علم حاصل کرنے والے بنے، علم کی قدر کرنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے، دینی مجالس میں آنے والے بنے۔ موجودہ دور میں میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اگرچہ لوگوں میں علم کا شوق ہے لیکن سلیقہ نہیں، آدمی پختہ بنیادوں پر علم حاصل نہیں کر رہا ہے، کسی کو بھی سن لیا، کسی کی بھی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، کسی کو بھی آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ صحیح سلیقے کے ساتھ میں علم حاصل کرنا یہ دوسرا کام ہے، آگے بھی اس پر گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ آج ہم تیسری بات دیکھیں گے، تیسری چیز دعوت حق کے میدان میں قدم رکھنے والے، دعوت کا تعاون کرنے والے، لوگوں میں ہدایت کی طلب رکھنے والے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کو کن چیزوں کا ایسا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز گھر والوں کی فکر ہے۔ جن لوگوں کے درمیان آدمی جی رہا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، ساری دنیا کی فکر آدمی بعض اوقات کرتا ہے لیکن گھر والوں کو محروم رکھتا ہے۔ گھر والوں کا ہم پر حق ہوتا ہے، ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ہزاروں قربانیاں انسان کے لیے دیتے ہیں۔ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ماں باپ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بدعات میں، کبھی بے دینی میں۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حق دیا تو باپ کو سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، والد صاحب، اے میرے والد، شیطان کی عبادت مت کرو۔ شفقت کے ساتھ آپ سورہ مریم آپ پڑھیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ایک مرتبہ گئے، اب ہر چیز تفصیل سے سمجھائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بس اشارے دے رہا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سی چیزوں کو اس میں سے۔ ایک مرتبہ گئے، ماں سے بات چیت کرتے رہے، ماں نے بہت سخت بات بول دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بات بولی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی بار 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 بولتا ہے، تو چونکہ بڑے ہوتے ہیں ماں باپ، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھی برا بولتے ہیں، علماء کو بھی برا بول دیتے ہیں، جن کو سنتا ہے، جن کو مانتا ہے، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ تو اس کو بھی نہیں مانتے، تو جس کو مانتا اس کو بھی نہیں مانتے، جاؤ۔ سخت بات بول دی ماں نے، روتے روتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کیجیے، بہت سمجھاتا ہوں نہیں مانتی ہے، آپ دعا کیجیے۔ کوشش کی، یہ نہیں کہ دعا پہ اکتفا کی، دعا کی اپنی ایک طاقت ہے اور نبی کی دعا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن پہلے خود نے کوشش کی۔ جب ایسا لگا کہ میں فیل ہو رہا ہوں تو معاملہ خراب نہیں کیا، ماں سے بدتمیزی نہیں کی، اپنی تعمیر کو خود ہی ڈھایا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کیا کرتا ہے، گھر والوں کے سامنے سمجھاتا بلڈنگ بن جاتی ہے، ایک دیوار بن جاتی ہے، پھر دیکھتا نہیں مان رہے تو خود ہی اپنی محنت کو ضائع کر دیتا ہے بدتمیزی، بد اخلاقی کے ذریعے سے، اور پھر ان لوگوں کو جواز مل جاتا ہے، دیکھو ایسے رہتے دین کی دعوت دینے والے، ماں باپ سے ایسی بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کے دل میں، اور شیطان اس کو مجبور کرتا ہے، شیطان نہیں چاہتا ان کو ہدایت ملے، تو یہ بات کرتا سمجھاتا، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر بھی جب وہ نہیں مانتے ہیں
وہ بڑے ہیں پھر بھی یہ کیا کرتا، بدتمیزی ان کے ساتھ کرتا ہے، بد زبانی ان کے ساتھ کرتا ہے، ان کو جاہل، کبھی کچھ اور، کبھی ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ ان کے دل میں اور پکا بیٹھ جاتا ہے کہ تو غلط ہے، تو بات کرنے میں ایکسپرٹ ہے لیکن تیرے پاس بات کا سلیقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو انٹیلیجنٹ ہے لیکن بااخلاق نہیں ہے، ہم سے بحث میں جیت جائے گا تو، لیکن ہمارا دل نہیں جیت سکتا تو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ سے بحث میں جیتنے کی کوشش مت کیجیے، ان کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے، جب آپ دل جیت لیں گے تو آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اسی لیے بہت سارے گھروں میں جب نوجوان گھر کے کام کاج نہیں کرتا ہے، سوتا رہتا ہے، اور پھر جا کے ماں باپ کو دین کی بات کرتا ہے، چل جا بولتے ہیں، تو کسی کام کا نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے، اور ہم کو آ کے رات کے وقت میں بیٹھ کے لیکچر جھاڑتا ہے اپنا، دن بھر موبائل میں لگا رہتا ہے، نہ گھر میں صفائی ہے، نہ دوائی لاتا ہے، نہ چولہا چکی میں مدد کرتا ہے، کچھ بازار سے کچھ خرید کے لاؤ بولے تو پڑا رہتا ہے، اور پھر ہم کو لیکچر دے گا تو نہیں سنتے۔ لیکن وہی بچہ، وہی نوجوان جاب پہ لگ جاتا ہے، ذمہ داری کا احساس اس کو آتا ہے، گھر کے کام کاج میں وہ دیکھتا ہے سب چیزوں کو، ماں باپ تھوڑے بیمار ہو گئے تو خیال رکھتا ہے، اب وہ اس کی بات کو سنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ذمہ دار بن گیا۔ لہٰذا گھر والوں سے بات کرنے میں یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، خالی لیکچر نہیں۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے، اپنے طور سے دعوت دی، بد اخلاقی نہیں کی ماں کے ساتھ میں، نہیں مانی، دل بہت دکھا، ساری دنیا کو ہدایت مل رہی، اور ابو ہریرہ کون؟ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھیں کتنی کتنا الٹا معاملہ ہوا، ساری حدیثیں پوری امت میں کتنا بڑا شرف ہے، آپ سوچیں، امت قیامت تک آئے گی، اس پوری امت میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے کا شرف جس انسان کو ملا، ماں نہیں مان رہی، سوچیے پوری دنیا تک حدیثیں جانے والی اس انسان کی، ماں نہیں مانتی، پڑے رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صفہ پہ رہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، رات دن، اور ایسے تھے کہ کہتے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو کئی دن تک بھوکا رہتا تھا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا سائے کی طرح سے، آپ کے پاس کچھ آ جاتا مجھ کو کھلا دیتے ہیں، میں چھوڑ کے جاتا نہیں تھا، اس وجہ سے کہ کچھ رہ جائے گا، علم کا شوق اتنا تھا۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے چکر آ کے گر جاتے تھے، اور لوگ گردن پر پاؤں رکھ کے دباتے، اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی کرنے سے آدمی کو علاج ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ آ کے گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، کہتے ہیں مجھ کو جنون نہیں تھا، مجھ کو بھوک کی وجہ سے میں چکر آ کے گر جاتا تھا۔ لمبا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دودھ والا جو لے کے گئے گھر پہ، اور پھر یہ حال ان کا تھا۔ تو علم کے شوقین تھے، ہمیشہ علم حاصل کرتے تھے، علم کی نشر کا شوق تھا، لیکن ماں نہیں مان رہی ہے، تو آئے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے میری ماں کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی، گئے، دروازے پہ پہنچے ہی تھے کہ دیکھا دروازہ بند ہے، اور آواز اندر سے آ رہی تھی غسل کرنے کی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس زمانے میں، بہت بڑے یہ تو نہیں تھے کہ ہال سے گزر کے آپ کو جانا پڑے گا بیڈ روم میں اور پھر باتھ روم میں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس زمانے میں، آواز آ رہی، ماں نہا رہی ہے، غسل کر کے فوراً دوپٹہ اوڑھ کے ماں آئی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ لیکن اولاد میں فکر تھی کہ نہیں تھی، بس باہر حدیثیں سن رہے، نشر کر رہے، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، گھر پہ ماں کفر اور شرک کی حالت میں پڑی ہے، کوئی فکر، کوئی احساس نہیں، لکم دینکم ولی دین، ایسا نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک چیز یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں جو لوگ لگے ہیں،
بعض اوقات دنیا بھر کی فکریں آدمی کر لیتا ہے، گھر والوں کی نہیں کر پاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اور جس میں ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اس سے بڑھ کے والدین پر احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دیں، اللہ کی توفیق سے رہنمائی کر کے، دعوت دے کر انہیں جہنم سے بچا لیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوتا؟ انہوں نے ہم کو بھوک سے بچایا، بے لباس ہونے سے بچایا، بیمار ہونے سے ہم کو علاج کر کے بچانے کی محنت کی، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے لیے کی، پال پوس کے بڑا کیا۔ ہمارے اوپر ان کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں، لیکن اولاد دین کی دعوت اکثر ماں باپ کو اس اعتبار سے دیتی ہے کہ میں نے بولا تم نے سننا چاہیے، کیونکہ میرے پاس حق ہے، تم مانو، اور نہیں مانیں گے تو پھر بدتمیزی کرتا ہے۔ جلد بازی دعوت کے کام کو خراب کرتی ہے، بے صبری نتائج کو اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک اعتبار سے ہماری انا ہوتی ہے دعوت میں بولا اور نہیں سنا، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنا کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کتنے جو نہیں مان رہے، ان کا غصہ آتا کبھی؟ ان پہ غصہ نہیں آتا۔ کفار مشرکین ہم سے ملتے جلتے بیٹھتے ہیں، بدعتی لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان پہ اتنا غصہ نہیں آتا ہے، لیکن ہم کسی کو بولے اور وہ نہ سنے تو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے ہے؟ یہ بھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے، ہم کو غصہ کیوں آیا؟ یہ اللہ کے لیے غصہ تھا؟ یہ بہت تھن لائن ہے دونوں کے بیچ میں، ایک باریک لکیر ہے، جو سمجھدار ہی جانتا ہے کہ میں کس کے لیے غصہ ہوا، اپنی ذات کے لیے یا اللہ کے لیے۔ اکثر ہمارا، اللہ معاف فرمائے، ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کو غصہ یہ آتا ہے کہ میرے بولنے کے بعد بھی تو نہیں مانا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، میرے بولنے کے بعد تم نے ماننا چاہیے۔ والدین کے ساتھ میں ہم بتاتے ہیں ایسا ایسا ہے، یہ تم بدعت کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، اول تو ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، اول ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے، ہم تمہید باندھ کے بات نہیں کرتے۔ آدمی ڈائریکٹ ہے یہ سب تم کر رہے نا سب شرک ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، دیکھو بول رہا بعد میں بولنا نہیں، بتایا نہیں تھا میں، اللہ پہ حجت، تمہارے اوپر حجت قائم کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ نہیں کہ آپ ماں باپ ہیں، آپ نے پال پوس کے مجھ کو بڑا کیا ہے، آپ نے ہر چیز مجھ کو دی ہے، کہیں کمی نہیں کی، قربانیاں میرے لیے دی، سب کچھ کیا آپ نے، میری چاہت ہے کہ بس یہ چیز آپ مان لو، کیونکہ اس سے آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں صحیح بول رہا ہوں، میں اولاد ہے، تم کو غلط بتاؤں گا، میں غلط بتاؤں گا، تمہارا برا چاہوں گا میں، یہ صحیح ہے۔ تو فضول باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، غلط ہے، تو ہم اتنا باپ دادا نے جو ہم کو سکھا وہ غلط ہے کیا؟ ٹھیک ہے، لیکن باپ دادا کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کیا باپ دادا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ ان کو سوچنے لگا، اپنی نرمی نہیں چھوڑنا، فرسٹریٹ نہیں ہونا۔ فرسٹریشن یقین کی کمزوری بتاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ صحیح طریقے سے کام کی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، آپ کیجئے، پھر اللہ نے مقدر ہی کیا نہیں دینا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ اللہ کے فیصلے پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو گڑبڑاہٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو ہدایت ملے گی یا تو نہیں ملے گی۔ اللہ نہیں دینا چاہے گا تو آپ محنت کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے محنت کرتے ہو، امید قوی ہے کہ اللہ ہدایت دے گا، تو آپ محنت پہ دھیان دو، نتیجے پہ نہیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو طالب کو دعوت نہیں دی ہوں گے، آخری وقت تک دعوت دی ہے، چچا ہیں، اتنے احسانات ہیں، سنبھالا ہے بچپن سے، اور ساتھ دیا ہے سرداری کے اعتبار سے، پورے قبیلوں کے خلاف آپ کی حفاظت کی ہے۔ آپ آخری وقت بھی گئے، چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری گواہی دوں گا، اللہ کے پاس سفارش کروں گا۔ دیکھیے امید دلا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے آخر تک نہیں مانے ہیں تو ناراض نہیں ہوئے، چاچا رہے کہ نہیں مان رہے، اتنے سال تک میں سمجھایا اب تک نہیں سن رہے، جاؤ، نہیں کیا آپ نے، آخری وقت بھی گئے،
اور آخری وقت بھی بات کتنے اچھے سے کر رہے ہیں، یعنی آخری وقت میں بھی جب بات کر رہے ہیں تو امید دلا رہے ہیں ابھی تو مان لو، میں گواہی دوں گا تمہاری، میں ہوں، میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا، مانے تھے آخری وقت میں احاج لک بہا عند اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے پاس تمہارے لیے ضد کروں گا، میں ہوں، میں کروں گا، تم خالی کلمہ پڑھو۔ نہیں پڑھے، نہیں پڑھے، نہیں پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، یہاں تک کہ اللہ ہی مجھ کو روک دے۔ اللہ کو روکنا پڑا، خیر خواہی، کیونکہ مشرک شرک پہ مرے۔ آپ اس کو ان سے مت جوڑیے کہ ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرکیات میں مبتلا تھے تو اب دعا کرنا کہ نہیں کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ابو طالب نے سرے سے کلمہ پڑھا نہیں تھا، ہمارے باپ دادا جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جہالت کی وجہ سے وہ شرکیات بدعات میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے اب خارج نہیں کر سکتے کیونکہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب پر قیاس ان کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھے، یہ کلمہ پڑھے ہیں۔ اور جہالت کی وجہ سے اگر آدمی شرک میں مبتلا ہو، سمجھانے سے پہلے اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، اس کو یاد رکھیے۔ آتے ہیں بعض لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دادا شرک کرتے تھے، درگاہ پہ جاتے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ کرو؟ کلمہ پڑھتے تھے؟ ہاں۔ اسلام کو مانتے تھے؟ ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے؟ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے؟ اب وہ شرک کو غلط بولتے تھے لیکن شرک کرتے تھے کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا یہ شرک ہے۔ آپ ان کے لیے دعا مت چھوڑیے، اتنی بڑی مفتی مت بن جائیے۔ قرآن و سنت کا صحیح فہم ضروری ہے اور اس کی صحیح تطبیق ضروری ہے، صحیح پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کہ کون سی آیت کہاں رکھی جائے۔ اور بعض اوقات آدمی علم کی کمی کی وجہ سے سمجھتا ہے عالم صاحب حدیث قرآن میں آیت رہ کے بھی دیکھو کیسا بول رہے ہیں، حدیث ہے صاحب ہمارے پاس بخاری کی، حدیث تیرے پاس ہے لیکن اس حدیث کا صحیح فہم بھی کاش تیرے پاس ہوتا۔ تو بعض اوقات انسان آیات میں احادیث میں وہ دیکھتا ہے جو اس کی عقل میں ہے نہ کہ اس میں ہے۔ پانی میں دیکھتا تو آدمی پانی نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آدمی پانی میں دیکھ رہا ہے، آئینے میں دیکھ رہا ہے تو آئینہ نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا؟ اپنے آپ کو۔ بعض اوقات ہم قرآن و سنت میں اپنے فہم کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی بات نہیں، جو ہم کو چاہیے ہوتا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق دے، نہ یہ کہ ہم جو چاہ رہے ہیں نکل آئے۔ اور مل جاتا، ڈھونڈنے والے کو بادل میں بھی چہرہ مل جاتا ہے، اس کی امیجنیشن اس کو بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، کارپیٹ کے اوپر اس کو جو دیکھنا چاہ رہا وہ دکھ جاتا اس کو۔ تو ہمارا تصور ہم کو دکھائی دیتا ہے نہ کہ حقائق۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہم کو حق کو حق دکھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے شفقت، یہ نہیں کہ جھڑک کے آپ ان کو بات کریں۔ بیوی بچے، بیوی صبح اٹھتی بیچاری، نیند چھوڑ کے کھانا بنا رہی آپ کے لیے، کپڑے دھوتی آپ کے، جوتے بھی صاف کر کے رکھتی آپ کے، بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ بیمار ہو تو آپ کے لیے محنت کرتی ہے، ساری آپ کی خدمات کرتی ہے، کبھی نہیں بولتی ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو آفس نہیں جاتے آپ، لیکن وہ بیمار ہو تو بھی آفس میں جاتی ہے۔ کون سا آفس اس کا؟ کچن۔ وہ بیمار ہوگی، پریشان ہوگی، کانپ رہی ہوگی، لیکن برابر اٹھ کے روٹی بنائے گی، جتنا ہے اتنا کر لے گی، اس کے بعد جا کے سو جائے گی۔ کہ بعد میں یہ لوگ جب آئیں گے، اسکول سے بچے آئیں گے، شوہر آفس سے آئے گا، کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ سے اٹھ کے کھا لے گا، لیکن بنا کے رکھے گی برابر۔ سوچیے اس کو ہم دین کی طرف لانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی دینداری، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ہم باہر چائے کی پیالیوں پر بحث کرتے ہیں، درگاہ پہ جانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز جائز ہے نہیں ہے، حلال و حرام کے مسئلے، سیاسی مسئلے، بعض اوقات فضولیات، کرکٹ اور فٹ بال، ہم کتنی بحث گھنٹوں گزار دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ لیکن کبھی بیٹھ کے بیوی کے ساتھ دین کی بات کرنا، اس کو ترغیب دینا کہ آج میں نے یہ سنا، میں نے یہ پڑھا، یا ایک ایسی بات ہے، یا اس کے دکھ درد کو سننا اور اس کو تسلی دینا، اللہ سے جوڑنا، خرافات سے اس کو نکالنا، دینداری اس میں لانے کی کوشش کرنا،
کبھی بیٹھ کے ہم سنتے ہیں بیوی ذرا سنا مجھ کو، دعائے قنوت سنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا، اچھا بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا، کیا جانتی ہے تو، اللہ کے بارے میں بتا، توحید کس کو کہتے ہیں بتا. ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اسیوم کر لیتے ہیں کہ آتا ہی ہوگا نا، اس کو آتا ہی ہوگا. یہ حق ہے ہمارے اوپر، گھر والوں کا، اولاد ہے، اولاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ، ساری بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے. وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو، یاد کرو، اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ رکھو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں جس کو پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھو. گھروں میں ازواج مطہرات کے کون اللہ کی آیتیں پڑھتا تھا اور کون حکمت کی باتیں کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے بات کرتے، قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے، احادیث ان کو بتاتے، آیتوں کا جو ان کے معنی بتاتے، وہی تو حدیث ہوئی، وہی تو حکمت کی باتیں ہوئی. اور غلطیوں پہ ان کو تنبیہ کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے دعا کیجئے. آپ نے دعا کی حضرت عائشہ کے لیے، اے اللہ عائشہ کے کھلے چھپے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے. خوش ہو گئے ایک دم. کتنا دعا دیتے ہم ان کو، گھر والوں کو، کہ میری بیوی میرے لیے اتنی خدمت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے، خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، اچھی زندگی دے، آخرت میں ہم کو ساتھ میں رکھے. مانگتے ہیں ہم لوگ کبھی؟ کہاں سے مانگتا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ضروری، کیونکہ داعی کے لیے گھر کے ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. دین کی خدمت کرنے والا، آپ میٹنگ میں بیٹھے دیر ہو گئے، بیوی ناراض ہو جائے گی. اگر وہ دیندار ہے تو نہیں ہوگی. آپ دین کے لیے بیٹھے ہیں، اب دیر ہو گئی، اس میں اجتماع ہے یا فلاں چیز ہے یا کہیں دعوت دینا ہے یا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا، کچھ مسئلہ آ گیا، اب دیر ہو گئی آپ کو. بیوی اگر دیندار ہے، ہو سکتا ہے فون کرے، کیوں دیری ہوگی، یہاں میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے تو آپ کی زندگی کو جہنم بنائے گی، آپ کی زندگی کو جہنم بنائے گی. آپ دین کا کام اچھے ذہن سے نہیں کر سکتے. گھر پر جانے کے بعد میں آپ کی مستقل ایک دوسرا مناظرہ آپ کا رہے گا. باہر کا مناظرہ آپ جیت سکتے ہو، گھر والا مناظرہ آپ ہار جاؤ گے. تو گھر کا ماحول بنانا اس لیے بھی ضروری ہے. اولاً تو اس لیے کہ وہ جو لوگ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہیں مثال کے طور پر، ان کا ہم پر حق ہے، ان کا ہم پر حق ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کتنا کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. صرف کھانا کھلا رہے ہیں ان کو، کپڑے لا کر دے رہے ہیں ان کو، بدلے میں ان کی یہ دے رہے ہیں؟ نہیں. اس سے بہتر آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سرپرست بھی ہو. آپ سے ان کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی بھی ماتحت میں آتی ہے. الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے اہل بیت پر راعی ہے. بیوی، بچے، جو بھی اس گھر میں اس کی چھت کے نیچے جیتے ہیں، وہ سب اس کے ماتحت ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ان میں دین آئے، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کی نماز صحیح ہو جائے، ان کے اخلاق صحیح ہو جائیں، پردہ ان میں آئے، اسلامی آداب کا وہ پاس و لحاظ رکھیں، نیند میں سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھیں، سوتے وقت کی دعا پڑھیں. عورت دیندار ہے، بچے کو بھی دعا پڑھائے گی سوتے وقت میں. وہ گھر کتنا اچھا گھر ہے جس میں دینی اعمال کا چل چلاؤ ہو.
صبح سے لے کے شام تک ایک دینی ماحول ہو، چاہے شوہر گھر میں ہو یا نہ ہو، اس کی بیوی گھر کا ماحول بنا رہی ہو، بچوں کو سمجھا رہی ہو، غلطی پر تنبیہ کر رہی ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو، یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جو چیزیں تمہارے گھروں میں تذکرے میں آتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، کیا؟ اللہ کی آیتیں قرآن، اور حکمت کی باتیں سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سمجھاتے۔ حضرت عائشہ کا مستقل علماء نے کتاب لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی کورس بھی اس کا چل رہا ہے خواتین میں، سوالات عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، کہ ان میں شوق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہتی تھی اللہ کے رسول فلاں کا کیا مسئلہ، فلاں چیز کیسی ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بیان کرنے میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت بھی امت میں ٹاپ لیول پر ہے۔ 2000 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ کی ہیں۔ 2000 بتائیے، 2000، 5000 تو ابو ہریرہ بہت اوپر ہیں، اور عبداللہ ابن عمر سے تھوڑا قریب ہے۔ سوچئے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والی، امت کے لیے کتنی بڑی نعمت بنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کی زندگی، عبداللہ ابن عمر باہر کی زندگی، تھوڑا موڑا گھر کے بھی حالات، لیکن گھر کی زندگی، بیوی شوہر کے تعلقات سے متعلق زیادہ تر مواد حضرت عائشہ سے ملتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے امت کے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی، وہ بھی تو ہے نا، ہمارا کتنا بڑا حصہ گھر میں جاتا۔ گھر کیسا ہو، دینی گھر کیسا ہو، یہ کہاں ملتا ہم کو؟ حضرت عائشہ سے ملتا ہے۔ لیکن وہ کس کی تربیت تھی؟ اپنے آپ ہو گیا یہ؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی، دیندار باپ کی گود میں پلی۔ اس کے بعد نبی کے گھر میں آنے کے بعد اور بھی اس میں نورانیت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، سفروں میں ساتھ میں لے جا رہے ہیں، بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور کبھی ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ دیکھا گھر میں جب آئے باہر سے، تو گھر میں دیکھا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ آئے گھر میں، باہر ہی رک گئے، اندر ہی نہیں آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ آپ کے جذبات آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتے تھے، آپ کی قلب کی کیفیت آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتی تھی۔ صحابہ فوراً سمجھ لیتے تھے، بیوی نہیں سمجھے گی، فوراً دیکھا گھر میں نہیں آ رہے، اور چہرے کا رنگ دیکھا تو بدلا ہوا ہے، ناراض ہے۔ کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یا رسول اللہ ماذا اذنبت، اے اللہ کے رسول کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بہت محبت کرتی تھیں اور بہت ادب بھی کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہیں کہا کیوں نہیں آ رہے اندر، بلکہ کیا کہا، سمجھ میں آ گیا کچھ نہ کچھ مجھ سے بھول ہوئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اور یہ بیوی شوہر کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت ساری باتیں شوہر کے بتائے بغیر ہی وہ سمجھ لے، اس کی ناراضگی کو سمجھ لے، اور شوہر بھی ایسا ہو کہ اس کی ناراضگی واجبی ہو، تاکہ بیوی کو لگے کہ اگر یہ ناراض ہے تو کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، ہر بات پہ چڑھتا رہتا ہے، تو ویلیو نہیں رہتی اس کی۔ ماذا اذنبت، اللہ کے رسول کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ کہا یہ تکیہ کیسا ہے، ڈانٹ دیا آپ نے۔ اچھا اب تکیہ دیکھے کیسا ہے وہ۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ جب گھر میں آئیں تو ٹیک لگا کے بیٹھیں، اس پہ آرام کریں۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے یہ، لیکن آپ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میرے لیے کیا ہے، کیا کوئی بات نہیں، غلط ہے، چاہے کتنی بھی محبت سے کیوں نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟
یعنی گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریلیشن شپ کو اچھا بنانے کے لیے غلط کاموں کو برداشت کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے پیار سے خرید کے لائی بیوی میرے لیے تکیہ، تو اب چل جائے گا؟ اب نہیں چلے گا. غلط غلط ہے، چاہے وہ پیار سے لائی ہو یا وہ کہیں سے فری میں ہدیے میں آیا ہو. آپ نے کہا تکیہ کیسا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں، آرام فرمائیں. کہا اس تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، تم نے بنایا نا اس کو، اب جان بھی ڈالو اس کے اندر. حضرت عائشہ فرماتی میں نے پھاڑ دیا اس کو، پھاڑ کے ٹکڑے کر کے اس کو الگ الگ ادھر ادھر کر دیا. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر منکرات کو برداشت نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی ناراض بھی ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ پیار محبت میں ہی لگا رہے. گھر کی اتھارٹی ہے، بعض اوقات اس کو منکرات اور وہ چیزیں جو بالکل جائز نہیں ہیں، حرام ہے، ان پر انسان کو ناراض بھی ہونا چاہیے، لیکن ناراضگی حدیں پار نہ کرے. آدمی کی ناراضگی بدتمیزی گالی گلوچ تک نہ پہنچے، ذلیل کرنے تک نہ جائے. بس آدمی پرابلم بتا دے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا؟ آپ کو گالی گلوچ شروع کر دیتا، آپ بیمار ہیں اس کے لیے پرہیز نہیں کرتے آپ، یہ کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا. نہیں، وہ آپ کو پتا تھا آپ کو یہ پرابلم ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو آپ گھر میں جب اصلاح کریں تو گھر میں غلطی پر دھیان دیں، غلطی کرنے والے کو ذلیل کرنے پر نہیں. اکثر ہم غلطی یہ کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا بیوی ہوں یا اولاد بھی ہو. آپ کسی کو بہتر نہیں بنا سکتے اس کا انسلٹ کر کے، آپ ذلیل بھی کر رہے اور اس کو بہتر بھی بنانا چاہ رہے. یہ دیکھیے کانٹرڈکشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی کو ذلیل کر کے آپ اس کو اونچا کرنا چاہتے ہو. اگر آپ کو اونچا کرنا ہے آپ غلطی بتاؤ، ڈانٹو، لیکن اس کے سیلف رسپیکٹ کو ختم مت کرو. چاہے بچہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر سیلف. آپ دیکھیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نواز آپ کے، چھوٹا بچہ، گود میں اٹھانے جیسا بچہ. اب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجوریں لا کے لوگوں نے رکھیں اور صدقے کی کھجوریں تھی اور آپ کی ذمہ تھا اس کو تقسیم کریں. آپ نے سب تقسیم کرنے میں شروعات ہوئی، بچہ کھیلتے کھیلتے آیا، ایک کھجور اٹھایا منہ میں ڈال لیا. بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا اس کو. اب نبی صلی اللہ، اب منہ میں ہی ہے وہ بچے کے، وہ بچہ دانت والا بھی نہیں ہوگا، اتنا چھوٹا بچہ ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے اس کو بس چوستا رہتا ہے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، جب اٹھے سب فارغ ہو گئے، آپ جانے لگے تو آپ کے کندھے پر آپ کو بچے کا تھوک محسوس ہوا، لعاب. کہ بچے کے منہ میں آپ دیکھیں کچھ چاکلیٹ واکلیٹ ہو تو اس کے منہ سے لعاب بھی جانا، یعنی وہ چھوٹا کتنا ہوگا آپ امیجن کیجئے. بچہ کتنا چھوٹا ہے، گود میں اٹھانے جیسا، اور لعاب نکل رہا اس کا. اب اس نے اٹھا کے ڈال لیا منہ میں. آپ نے دیکھا لعاب محسوس ہو رہا، کچھ ہے. آپ نے دیکھا اس کو، کیا ہے اس کے منہ میں؟ دکھائی نہیں دیا. منہ تو بند ہی رہے گا نا، جب منہ میں کچھ ڈالا ہے تو بند ہے، کیسے معلوم پڑے گا ہے کیا اندر؟ تو آپ نے انگلی ڈال کے اس کو نکالا، دیکھا تو او کھجور ہے، یہ تو یہی کھجور ہے، اس میں سے اٹھا کے کھا لیا. یہ آپ نے اس کو اٹھا کے نیچے ڈال دیا اور آپ نے بچے سے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے آپ نے کہا، اور آپ نے کچھ ڈانٹا ڈپٹا نکما یا اس طرح کی باتیں جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم کو. آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا، آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی. کیا نہیں کرنا ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ یعنی آپ نے سادہ زبان میں ایک بچے کو بتایا. اب یہ بھی نہیں کہا اتنا چھوٹا بچہ ہے کھا لیا. لوگوں نے کہا، ابن حبان کی روایت میں ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے، کھا لیا کیا ہوتا؟ پبلک اور صحابہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، چلتا بچہ ہے نا، کیا ہوتا، بچے پر شریعت ہے. ہماری دیکھیے غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی غلط باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. گالی دیا، ارے بچے، بلکہ بعض اوقات انجوائے بھی کرتے اس کو، دیکھو کسی گالی دے رہا. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے. یہ بیماری ہے. بچپن میں جن برائیوں کو ہم
انجوائے کرتے ہیں، آپ بچے کو یہ سبق دے رہے ہو کہ تو صحیح کر رہا ہے، کیونکہ جس چیز پر تعریف ہوتی ہے اس چیز کو بچہ ریپیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ تعریف چاہتا ہے اور برا کرتا ہو، تو آپ اس کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہو، اس کا پیمانہ خراب کر رہے ہو، آپ اس کا گناہ کا سینس، اچھے برے کی تمیز آپ ختم کر رہے ہو۔ وہ پیدا فطرت پر ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے سارے احکام کو جان رہا ہے، وہ کورے کاغذ کی طرح ہے۔ اب آپ جس چیز پر اس کو یہ ابھار رہے ہو وہ کرے گا، کیونکہ اسلام کی اصل ماننا ہے بغیر کسی مخالفت کے۔ اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو جو دیا جائے گا بغیر مخالفت کے وہ لیتا جائے گا۔ اسی لیے ماں باپ جو بتاتے جاتے ہیں، جو اس کو بولتے جاتے ہیں، وہ ان کو قبول کرتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ صحیح بولتے ہیں۔ بعد میں اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، بیوقوف بھی بناتے ہیں۔ بعد میں وہ پھر اپنی ایک سیکرٹ رائے قائم کرنا شروع کرتا ہے، جب اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، وہ 7-8 سال کے آس پاس کا ہو جاتا، تب سمجھ میں آتا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، تب سمجھتا ہے اس کو۔ شروعات میں نہیں ہوتا ہے، شروعات میں دنیا میں سب سے اچھے اباچ رہتے اس کے، اس کی اماں ہی رہتی، جب بھی اس کو سب سے پیار کرنے والی اماں ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو، اور وہ ان کی ہر بات کو قبول کرتا ہے سچ مان کے۔ یہی تو اسلام کی اصل ہے۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دم وہ کلین ہوتا ہے، اس میں قبولیت ہوتی ہے۔ بعد میں پھر ماں باپ کی غلط تربیت یا غلط اسوہ کی وجہ سے وہ بگڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کہا چلو بچہ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا لو، اب ویسے بھی تو منہ میں چلا گیا، اب نکال کے کریں گے کیا؟ اب ایسا ہوتا نا، سوچئے آپ، یہ ہماری دلیل ہے حدیث کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ اب کھا ہی لیا ہے نا، اب کون کھائے گا؟ یہ پھینکنے سے تو اچھا کھانا ہے۔ شریعت تو ہے نہیں نا اس کے اوپر، ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے، ہم لوگ آج ایسے ہی سوچیں گے کہ اولاً تو کھجور ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے کیا؟ لاکھوں کا مال ہے۔ دو، اب کھا ہی لیا ہے نا اس نے، ویسے بھی تو خراب ہو گئی، وہ کون کھائے گا اس کو؟ تین، بچہ ہی تو ہے نا، بچے نے کھا لیا تو کیا وہ اس کے پر شریعت ہے کیا؟ اتنے ظالم کیوں بن رہے؟ ایسا بھی بولنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کا مطلب نہیں، ہمارا بچہ وہ چیز نہیں کھائے گا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے بچے کو بتایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم الگ ہیں، اپنے گھر میں یہ نہیں چلتا بیٹا۔ یہ انداز تربیت میں بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ بچہ کمپیئر کرتا ہے آپ کو باہر والوں سے، وہ بھی تو برتھ ڈے مناتے نا، پڑوسی بھی تو دیکھو گانے سنتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے، وہ بھی تو ناچتا نا، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے۔ تو بعض اوقات بچے بچیاں دوسروں کی مثالیں دیتی ہیں، کیونکہ وہ سماج میں جی رہے، آپ کسی جزیرے پہ تو نہیں جی رہے نا، آپ کے اطراف لوگ جینے والے، آپ کے اپنے خاندان میں لوگ ایسے ہیں۔ فلاں دیکھو اس کے ابا کیسا کرتے اس کو، فلاں دیکھو اس کی اماں اس کی بچیوں کو کیسا کرتی، آپ ابھی سے مجھ کو پردے کے لیے بول رہے ہو۔ ہوتا ہے ایسا بیٹے، اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، اپنے گھر کا سسٹم یہ ہے۔ ایک خاندانی رواج کا بھی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گھرانوں میں کچھ گھرانے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک پرمپرا چلی آ رہی ہوتی ہے فیملی کی، وہ بعد والے جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا ایک رواج کا ایک پاور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کو نبیوں کو مصیبت ہوتی اتنی رواج سے نکالنے میں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے، پبلک یہی بولتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انسان پر۔ جب غلط کا ہوتا تو صحیح کا نہیں ہوگا۔ آپ صحیح پرمپرا قائم کرو اپنے گھر میں، اپنے گھر میں صحیح رواج بناؤ۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، توحید، جیل میں گئے تو کیا کہا؟ ہمارے باپ دادا سب ہم لوگ توحید والے رہے ہیں ہمیشہ سے، ہم شرک نہیں کرتے۔ تو پرمپرا غلط بھی ہوتی ہے، رواج غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کو صحیح بنیادوں پر قائم کرو۔ اپنے گھر میں یہ نہیں ہوتا بیٹا، باہر ہوتا ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے، ہم ان کے راستے پر نہیں چل سکتے، ہم نبی کے راستے پر چلیں گے، صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔ اپنے گھر میں وہ نہیں ہوتا، کرنے والے کرتے ہوں گے، وہ اپنے لیے دلیل نہیں بیٹا۔ ہماری دلیل قرآن و سنت ہے، ہمارے نبی ہمارے صحابہ ہیں، صحابیات تیرے لیے دلیل ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ تربیت کا حصہ بنتا ہے۔ آپ نے نکال کے پھینک دیا اس کو، نہیں کھانے دیا اس کو، نہیں،
نہیں کھائے گا ہمارا بچہ، جو حرام وہ نہیں کھائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پڑوس سے کچھ آ گیا، ہاں غلط رسم و رواج کی چیز آ گئی آپ کے پاس، آپ بولے میں تو نہیں کھاتا، بچوں کو دے دیتا میں۔ بچے آپ کس غذا پہ پلے گا وہ؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، کیسے دعا قبول ہوگی؟ آپ اس کو حرام پر ہی پلواؤ گے؟ جو ہم کو نہیں چلتا ان کو بھی نہیں چلتا۔ یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم بچ رہے نا، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہم تو بچ رہے برابر، فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے، نماز سب پڑھ رہے، اور بچے سوئے ہوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، ہم نہیں اٹھا رہے ان کو۔ بیوی بہت تھک جاتی، بچے بہت پڑھائی کر کر کے ہاں بہت تھک جاتے، اس کو اسکول بھی جانا ہے۔ نہیں، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں بچانا چاہتے۔ گھر والوں کو بھی بچائیے، ان کو بھی اٹھائیے، جگائیے۔ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور ہم بہتر سے بہتر بن رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، گھر والے بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی بیچاری آئی، اب شادی ہو گئی، بعد میں ہم کو معلوم پڑا صحیح کیا ہے، وہ اسی رسم و رواج میں پڑی اور آپ علامہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دروس میں جا رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، سب کر رہے ہیں آپ، سارے علماء کو آپ سن رہے ہیں، بحثیں بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں ٹائم نکال کے برابر، لیکن گھر میں بیوی ویسی ہی غلط رسم و رواج میں پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو نہیں سمجھا رہے، کیا گناہ کیا اس نے، کیا ظلم کیا آپ کے ساتھ میں، کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم، کہ اس کو جہنم میں آپ جانے دے رہے اور آپ جنت میں، کیا آپ ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ گے؟ جنت میں جانا مارکیٹ میں جانے کی طرح نہیں ہے کہ جب آپ نے بولا چل ساتھ میں، وہ آ گئی آپ کے ساتھ میں۔ وہ اپنے عمل اور ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گی، آپ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤ گے۔ ہر ایک کے لیے اس کا عمل ہے، آپ کا ساتھ صرف کافی نہیں ہے۔ اگر وہ شرک میں ہے اور جانتے بوجھتے شرک کر رہی ہے، آپ نہیں بچا پاؤ گے اس کو۔ ابو طالب کو نہیں بچا پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والوں کا ماحول بنے، بچوں کا ماحول بنے، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ہم باہر وقت دے پاتے ہیں، ہم کتنے فضول، اپنے وقت کی تنظیم ہم کریں، بھلے آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، بیٹھی گھر والوں کے ساتھ میں بات کیجئے، ان کے ساتھ دین کی، اور ایسے انداز میں بات کیجئے کہ دین کا شوق ان میں پیدا ہو۔ کبھی اللہ کے بارے میں بتائیے، کبھی رسول کے بارے میں بتائیے، کبھی صحابہ کے بارے میں بتائیے، کبھی قرآن کی بات کوئی آپ کو معلوم ہے موٹی موٹی بتائیے، کبھی حدیث ہے نہیں معلوم ہے، آپ کتاب نکالیے، دیکھو بیٹا میں پڑھ رہا ہوں سنو ذرا، یا کسی بچے کو دے دیا آپ نے، تو پڑھ، سب کچھ سنا، اور وہ پڑھ رہا ہے، یا آپ کو وہ بھی نہیں آتا، آپ کسی بیان لگا دی کسی عالم کا، ہم لوگ سنیں گے، بہت لمبا نہیں سن سکتے، چلو تھوڑا سا سنیں گے، 5 منٹ کا بیان ہے، لیکن وہ جب ساتھ میں گھر میں ایک ساتھ جب ایک بات کو سنتے ہیں، ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اس میں، یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں اس کو، سب ایک ساتھ جب دین کی بات، آپ کسی دن کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے تعلقات گھر والوں سے اچھے بنیں گے۔ ہاں بس آپ باسنگ مت کرو، باسنگ مت کرو، ذلیل مت کرو، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، آپ خالی بولو، دیکھیے یہ کتنی اچھی بات عالم صاحب بولے نا، دیکھ اب آپ کے موبائل فون میں جہاں بھی ہو آپ لگائیے، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں، سب دیکھیں یہاں کوئی نہ نہیں بولے گا، لیکن اس دوران میں آپ کا آپس کا ایک کنیکشن بنے گا۔ مان لیجیے اخلاق پہ کوئی بات تھی، اللہ کی بڑائی کے بارے میں کچھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ اس میں ہو، اور سب سن رہے اس کو، سب نرم پڑ جائیں گے، پھر ایک دوسرے سے سب اچھے سے بات کریں گے۔ پانی مانگے گا باپ تو پہلے جیسے کرتا ہے، میں اب نہیں، وہ جا کے لے کے آئے گا، آپ کو لا کے دے گا، کیونکہ اب سب نیک بن گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، بعد میں واپس چینج ہونے والے، ایک دم تو اثر نہیں آنے والا نا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، لیکن یہ اگر آپ جاری رکھو تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایک رشتہ مضبوط ہوگا، کہ ہم سب مل کے ایک پرنسپل کو دیکھ رہے ہیں، ایک اصول کو دیکھ رہے ہیں، ایک حق بات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے، مان لیجیے آپ نے کوئی واقعہ سنا دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، فلاں ہے، لیکن آدمی صرف اس بات کو ریکٹیفائی نہیں کرتا جو اس واقعے میں ہے، آدمی پھر اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر واقعہ ہوگا تقویٰ کا، کھجور والا واقعہ مان لیجیے، یا حضرت حسن کا واقعہ ہے، آپ نے گھر میں بتا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تربیت کرتے تھے،
لیکن پھر وہ لوگ سب سوچیں گے، بیوی سوچے گی مجھ کو پردہ بھی کرنا چاہیے، بیٹا سوچے گا مجھ کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ دین ٹوٹالٹی میں زندگی میں آتا ہے۔ ایک بات سارے جذبات کو جگانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ صرف نہیں بولے گا ہاں ہم کو حرام نہیں کھانا چاہیے باقی سب کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں پورے دین پر چلنے کا جذبہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کو ٹریگر کرے گا وہ سارے دینی جذبات کو، مجھ کو اچھا بننا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقویٰ پہ بولیں گے تو صرف تقویٰ پیدا ہوگا، ایسا نہیں رہتا۔ سننے والے ہم کتنے بیانات جب سنتے ہیں، جب کوئی بات سنتے ہیں تو کیا صرف وہی جذبہ پیدا ہوتا ہمارے دل میں؟ نہیں، جیسی کوئی بات دین کی سنتے ہیں ایسا لگتا پورے دین پہ آنا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسا جی رہا، تو وہ ہمارے دل میں ساری چیزوں کو وہ روشن کرنا شروع کرتا ہے، سارے چھپے ہوئے چیزوں کو بیدار کر دیتا ہوں، سوئی ہوئی چیزوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ تو گھر میں اس کا ماحول ہم بنائیں، ہر دن کچھ نہ کچھ بات ایسی گھر میں بولیں، لیکن ایسے انداز میں بولیں کہ زور جبر نہ کریں۔ جب آپ کو لوگ تسلیم کرنے لگے اور آپ حاکم بن جائیں تب ٹھیک ہے، زبردستی کا راجا کچھ کام کا نہیں رہتا، پھر وہ اس کا انسلٹ ہوتا ہے اور سامنے والے کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، شروعات میں آپ ترغیب دیجئے، کوئی انٹرسٹ لے گا کوئی نہیں لے گا، برداشت کیجئے اس کو، کیونکہ اتنے دن سے سوئے ہوئے تھے، اب جگاتے وقت میں آپ ایک بگل بجا دی اور سب کھڑے ہو گئے، نہیں ہونے والا۔ کوئی جلدی اٹھے گا کوئی لیٹ اٹھے گا، کوئی اٹھ کے بیٹھے گا پھر سو جائے گا۔ آپ انتظار کیجئے، اپنی محنت جاری رکھیے۔ نوح علیہ السلام کیا کیے؟ 950 سال تک دعوت دی، اللہ کا شکر ہے ہم کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ اتنی زندگی ہماری ہے، نہ اتنے دھیٹ لوگ ہیں ہمارے پاس، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے گھر میں رسول کو ماننے والے ہیں، اتنی بنیاد تو ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم آگے کام شروع کریں، اپنے کو بنیاد نہ بنائیں۔ میں بول رہا ہوں ماننا چاہیے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے عیوب باہر والوں کو نہیں معلوم، گھر والوں کو معلوم ہے۔ آپ کے فائل گھر والوں کے سامنے پوری ہے، باہر والوں کے سامنے پوری نہیں ہے۔ آپ کی کمی ہے، کیونکہ گھر میں آدمی کتنا پرفیکٹ بن کے رہے گا بھائی، آپ کے عیوب رہیں گے لوگوں کے سامنے، اور پھر آپ ان کے اوپر باسنگ بنو اور آپ ان کو چھوٹا بتاؤ اور آپ ذلیل کرو اور سدھرو بولو، وہ بولیں گے، دل میں بولیں گے کیونکہ آپ کی اتھارٹی ہے گھر کے اندر، آپ گھر میں خرچہ کرنے والے ہو، تو آپ کو فٹ سے کوئی بولے گا نہیں، لیکن اندر دل میں بولیں گے خود تو سدھرتے نہیں اور ہم کو اتنا ڈانٹتے، ہم تم کو ڈانٹ سکتے کہ نہیں ڈانٹ سکتے؟ آپ صرف خرچ کرو اس لیے ہم کو ڈانٹو گے؟ گھر میں شفقت کا ماحول لانا۔ آپ کے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً عمر ابن سلمہ ہیں، کہتے میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، کبھی ادھر سے کھایا کبھی ادھر سے کھایا، چھوٹے بچے میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، اور بچہ کیسا کھاتا آپ کو معلوم ہے، وہ تتلی پکڑنے جیسا کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے تماچا نہیں لگایا، تھپڑ نہیں لگایا، آپ نے انسلٹ نہیں کیا، آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ غلطی کیا تھی؟ صحابی خود کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، پورا اسکیننگ پلیٹ کے، گھر کے بچے سامنے سے لیں گے کہیں سے بھی لیں گے، گندا کریں گے، کھاتے بچے ایسا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا آپ غلطی ایک تھی پلیٹ میں سب طرف سے کھانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھا، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا۔ کیونکہ اب اس کو جب اتنا نہیں معلوم تو اور بھی بتانا پڑے گا اس کو، تو آپ نے 3 باتیں بتائی ان کو، اور چھوٹے تھے وہ، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا ہاتھ کبھی اس طرح سے پلیٹ میں نہیں گھما، میں نے ہمیشہ اپنے سامنے سے کھایا۔ گھر والوں کے بارے میں اکثر یہ بات بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دلیل سے وہ بات نہیں مانتا ہے جو محبت اور احترام سے مانتا ہے۔ اکثر ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ کا رشتہ ویسا ہونا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اس کو یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں، اولاد کے ساتھ آپ کا کنیکشن ایسا ہونا چاہیے
کہ اولاد اپنے دل میں محسوس کرے، بیوی اپنے دل میں محسوس کرے کہ ان کا دل میں نہیں توڑ سکتا، میں دل نہیں توڑ سکتی ان کا، ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ایسی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ایسے اخلاق کے ساتھ اگر آپ گھر میں رہتے ہو اور پھر آپ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کی بات کو گرنے نہیں دیں گے۔ پہلے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا، پھر آپ ان کو کریکٹ کر پاؤ گے۔ پہلے کنیکشن چاہیے، پھر کریکشن آتا۔ لہٰذا باتوں کے ماننے میں صحابہ کو بھی آپ دیکھیے نا، ہر بات میں صرف جہنم سے بچنا اس کے لیے کرتے تھے وہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے، دوڑ دوڑ کے کرتے تھے۔ حضرت انس کے لیے کیا کیا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس چھوٹے، مشکل سے 9 سال کے ہوں گے، ان کو تہبند باندھا اور دھوپ تھی دوپہر کے وقت میں، سر پہ کپڑا اپنا دوپٹے کی طرح اڑایا اور تر 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 چلتے ان کو لے کر آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا اللہ کے رسول، یہ میرا چھوٹا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 9 سال اور ایک روایت میں 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ ڈپٹا، کسی کام کے کرنے پر جو میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں کیا نہیں کہا، اور کوئی کام میں نے کرنا تھا اور نہیں کیا کبھی کیوں نہیں کیا آپ نے نہیں کیا۔ بلکہ ایک مرتبہ کہا آپ نے کہ یہ کام فلاں کام کرو، تو کہا نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا، شروع میں ایسا کہا، لیکن بعد میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول جاتا ہوں۔ پھر گئے بازار میں کچھ کام کرنے کے لیے، تو کہیں کھیل رہے تھے بچے، تو وہیں کھڑے کے دیکھنے میں لگ گئے۔ کہتے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں نے میری گردن پر ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا آپ کو تو آپ مسکرا رہے تھے، یہاں گردن دبائی نہیں، اب تک نہیں گیا۔ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، گردن دبا دیں گے، یہاں کھڑا ہے نکما کہیں کا، چل جا جلدی سے۔ کہتے میرے ہاتھ رکھا گردن پر شفقت کے ساتھ میں، اور میں نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا انس گئے جو کام میں نے دیا تھا؟ کہا جا رہا ہوں اللہ کے رسول۔ کہتے 9 سال تک 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہو۔ یہ جو شفقت ہے، اس کے نتیجے میں انسان محبت میں بات مانتا ہے کہ آپ کے لیے دوڑا دوڑا آپ کا بچہ کرے گا، چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا کنیکشن ویسا اپنی اولاد سے۔ آپ کی بیوی آپ کا خیال رکھے گی کیونکہ آپ کا کنیکشن ویسا ہے۔ ہم گھر میں کنیکشن بناتے نہیں، ہم اس کو یعنی فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اب شادی تو کرنا تو پڑے گا نا اس کو، ہاں اولادیں تو کرنا پڑے گا اس کو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو عمارت تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ عمارت پودے کی طرح نہیں ہوتی یہ خود سے اگائے، آپ کو اس کو خاکہ بنانا پڑتا ہے، اس کو صحیح جگہ پر صحیح چیز رکھنی پڑتی، تب جا کے بلڈنگ بنتی ہے۔ کھڑکی کی جگہ کھڑکی، دروازے کی جگہ دروازہ، فرش اور اس کی چھت اور سب بنانا پڑتا آپ کو، دیواریں بنانی پڑتی آپ کو۔ تو اپنے جو رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے ہم کو بنانے پڑتے ہیں، اپنے آپ نہیں بن جاتے ہو۔ اور پھر جب ہمارا تعلق ہمارے گھر والوں سے اچھا ہوتا ہے تو پھر وہ ہماری بات مانتے بھی ہیں، اور مزید اس پر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو کیوں نہیں مانیں گے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم یا تو لاپرواہی میں انہیں اتنا بگڑنے دیتے ہیں کہ پھر ان کے دلوں میں خواہشات اتنی جگہ بنا لیتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے وہ بات نہیں رہتی ہے۔ وہ مان تو لیتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں۔ کیا کروں؟ وہ اتنے خواہش پرست ہو جاتے ہیں کہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے عادی بننے دیا ان کو، آپ نے شروع سے ان کو سمجھایا نہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں اور دونوں غلط ہیں، تیسرے صحیح ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گھر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔
ہر چیز میں پابند رہیں گے، لیکن گھر والے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو گھر والوں کو چاہتے ہیں کہ دیندار بنیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میری ذات مت دیکھو، میری بات دیکھو، مجھ کو مت دیکھو۔ وہ خود دین پر نہیں چلیں گے، لیکن اولاد کو چاہیں گے کہ دیندار بنے، بیوی کو چاہیں گے دیندار بنے۔ یہ بھی غلط ہے۔ دیندار بننے کی چاہت غلط نہیں ہے، لیکن یہ دونوں جمع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ غلط ہو تو ان پہ اثر اس کا پڑے گا۔ آپ جس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہو اور آپ چاہو کہ وہ اہمیت دیں، نہیں ہوگا۔ آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو خود بھی دیندار بننے کی محنت کرتے ہیں اور گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو جمع کیا، لیکن مقدم کس کو رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو مقدم کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر گھر میں اتھارٹی ہیں، اہلیکم ہمارے گھر والے ہمارے انڈر میں ہیں، تو گھر کی اتھارٹی اگر غلط ہو، وہ صحیح دین پر نہیں چلتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہو، تو اس کے اثرات گھر میں آئیں گے۔ ان کی نگاہ میں بھی دین کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ خواہش پرست ہے تو وہ بھی خواہش پرست بنیں گے، الا یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، گھر کا بڑا ذمہ دار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن گھر والے دیندار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن یہ کہ ہوتا عموماً ایسا ہے، گھر کا بڑا اگر دیندار نہ ہو تو اس کی غلط اسوہ کی وجہ سے گھر والے بھی بے دین ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بول نہیں پاتا ہے، وہ سمجھا نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کس منہ سے بولوں ان کو، میں بولوں گا تو مجھ کو بھی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ لیکن جہنم کی آگ تو آخرت میں ہے، اور یہاں ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، کریں کیا اس کے لیے؟ ظاہر بات ہے کہ جہنم میں جانے کے کچھ اسباب ہیں۔ جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، ایک یہ کہ انسان کرنے کا کام نہ کرے تو جہنم میں جائے گا۔ نمازوں کو ضائع کر دیا، توحید کو ضائع کر دیا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ نمازوں کو برباد کیا، اخلاق برے تھے، گناہ کیا، حرام۔ اور دوسرا ہے کہ نہیں کرنے کا کام کیا اس نے، تو فرائض کو ترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اب فرائض پر ڈالنا پڑے گا، حرام سے بچانا پڑے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا احکام ہیں کرنے کے اور کیا چیزیں ہیں بچنے کی، تو آدمی کیسے اس پر عمل کر پائے گا؟ تو شروعات ہوگی اس کی بچانے کی معرفت سے۔ آپ دنیا میں آگ سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جلتا اس سے نہیں جانا قریب، اس کے یہ چھری ہے بیٹا، اس سے کھیلتے نہیں، ہاتھ کٹ جاتا، خون نکلتا، دکھتا، بولتے نا بچوں کو۔ تو بچانے کے لیے نقصان سے ہم معرفت پیدا کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی چھری سے، آگ سے، کرنٹ لگے گا، گڑھے میں گر جاؤ گے، ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کتنے وقت تک ان کو پکڑ کے رکھیں گے؟ ایک بچہ آپ کے گھر میں کب تک سنبھالو گے آپ کے ہاتھ سے نکل کے یہاں چلے گا، نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ ایجوکیٹ کرتے اس کو، اور دوسری طرف وہ چیزیں اس سے دور رکھتے، اس لیے دواؤں پہ بھی لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے اسے دور رکھیے۔ ایسی وہ چیزیں جو بچوں کے لیے، خاندان کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، ہم دنیوی اعتبار سے بھی ان کو دور رکھتے ہیں اس سے۔ آپ ایسی تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں، گھر والوں کو دور رکھیں جو ان کی آخرت کو تباہ کرتی ہیں۔ اور اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ان کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ آپ کب تک ان کے اوپر رہو گے؟ آپ ان کی سوچ اگر بدل دو تو آپ نہیں بھی ہو ان کے سامنے آپ کی زندگی میں، تب بھی وہ صحیح چلیں گے۔ ورنہ بعض اوقات بچے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک دم شریف، کیونکہ آپ جلاد ہو، معلوم پڑتے ہی پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ تو بچے کیا کرتے ہیں پھر ایک وقت کے بعد میں؟ آپ کے سامنے شریف بنیں گے، وہ ایک کیریکٹر پلے کرتے ہیں آپ کے سامنے، ایک رول ادا کرتے ہیں شرافت کا۔ لیکن جب آپ سامنے نہیں ہو، وہ باہر کالج میں جا رہا ہے، باہر گھومنے جا رہا ہے، اب وہ کیا بن جائے گا؟ ایک دم جو اس کا دل چاہتا ہے۔
پھر وہاں وہ سب کچھ کرتا ہے جو غلط کام ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ صرف آپ کے سامنے وہ شریف بنا رہے؟ کیونکہ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں، اکثر باپ کیا کرتا ہے، جیسی اولاد کی غلطی معلوم ہوئی پٹائی شروع کر دیتا اس کی. تو بچوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب مجھ کو بننا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پکڑے نہیں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو ڈر اس کا نہیں ہوتا ہے کہ میں اگر غلط ہوا تو میرا نقصان زندگی میں آخرت میں ہوگا. اس کو ڈر ہی ہوتا ہے کہ پکڑا گیا تو سزا ملے گی. تو اس کی ساری کوشش اس پر ہوتی ہے کہ پکڑے نہیں جانا ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں. چھوڑنا نہیں ہے جو کرنا ہے وہ، لیکن پکڑے نہیں جانا ہے. تو یہ ماں باپ کی بعض اوقات جلاد پن کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے پھر سامنے آپ کے ڈسکلوز نہیں کرتے، وہ آپ سے بات بھی نہیں کرتے کہ کیوں یہ نہیں کرنا ہے، کیوں یہ کرنا ہے، کیوں ایسا. اگر آپ کھلے ذہن سے ان کو بتاؤ اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا ایسا نہیں ہوتا، یہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، آپ ان کا ذہن تبدیل کر دو، ان کا دل مان لے کہ یہ ضروری ہے تو وہ کرے گا. ان کا دل مان لے کہ یہ غلط ہے، اس کا نقصان ہے، تو آپ سامنے نہیں بھی ہیں تو وہ بچے گا. جب اس کو سمجھ میں آ جائے کہ فلاں تار چھونے سے شوق لگتا ہے اور مر جاتے ہیں، باپ سامنے ہو یا نہ ہو وہ چھوئے گا اس کو؟ نہیں چھوئے گا اس کو، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس سے مرتے ہیں. چپک کے آدمی مر جاتا ہے. اب اس کے دل میں بیٹھ گیا. اب آپ کا سامنے ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی ہے. لہذا سوچ بدلنا یہ بہت اہم چیز ہے. گھر والوں کی سوچ بدلنا، ان کے دل میں باتوں کا بٹھا دینا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اگر اس میں بگاڑ آ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے. اس لیے نبیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائیاں لوگوں کے دلوں سے نکلیں، چاہے پھر وہ شرک ہو، شراب کی محبت ہو، جوا ہو، چوری ہو، زنا ہو. دل سے نکالنا اس کو، کہ انسان کو خود محسوس ہو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ انسان کو رکنا آسان ہو. بعض اوقات ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن اب کیا کروں، میں عادی ہوں اس کا تو چھوڑوں گا نہیں میں. بعض اوقات اس کے اوپر اتنی چاہت مسلط ہوتی ہے کہ غلط جانتے ہوئے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ڈر زیادہ ہو نقصان کا تو پھر رکنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آدمی کو جلدی پہنچنا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر ٹریفک کا رول توڑے گا تو فائن بڑا لگے گا اور ڈیفینیٹلی لگے گا، تو آدمی سگنل توڑتا نہیں ہے. لیکن اس کو لگے کہ نہیں ہوتا کچھ بھی، میں تھوڑی موڑی رشوت دے کے نکل جاؤں گا، یا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر اس کو پکڑ کا ڈر نہ ہو تو ایسا آدمی پھر قانون توڑتا ہے. پکڑ کا یقین ہو، اگر آپ اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دیں، آخرت کی فکر بٹھا دیں، بیٹا میں کچھ نہیں ہوں، دیکھ میں تیرے سامنے ہر وقت نہیں رہتا، ہو سکتا ہے تو چھپ کے کرے، تو میرا نقصان نہیں کرے گا، تو اپنا نقصان کرے گا، آخرت خراب ہوگی، تیری عزت خراب ہوگی، تیری زندگی بگڑے گی، میں تیرا خیر خواہ ہوں. آپ نے ایسا دماغ میں ڈال دیا اس کے، پھر آپ مر بھی گئے وہ صحیح چلے گا، کیونکہ آپ کا سبق اس کو یاد ہے، وہ آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کا کیریکٹر بھی ویسا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جیے اچھا، اس کے سامنے صحیح جیے. آپ صحیح جیے تو آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، آپ صحیح نہیں جیے تو آپ کی بات کی قیمت نہیں رہے گی. انسان کی زندگی اس کی بات میں طاقت پیدا کرتی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی شروعات ہوتی ہے معرفت کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، ان کو بتانا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا مطلب ہے آیت کا، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ جب ان کو خیر معلوم ہوگی وہ خیر کے مطابق جئیں گے اور جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچنا آٹومیٹک ہو گیا نا۔ ایک آدمی جب غلط کام کیا ہی نہیں اور اگر ہو گیا تو توبہ بھی کر لیا، اصلاح بھی کر لیا، اور اس کے بدلے میں نیکیاں اتنی کر لیں کہ غالب آ گئی گناہوں کے اوپر، گناہ بھی معاف ہو گئے توبہ سے، کیوں جائے گا وہ جہنم میں؟ تو اس کی زندگی میں خیر آئے، اس کی سوچ میں خیر آئے گی تو اس کی زندگی میں بھی خیر آئے گی، اس لیے کہ انسان کے اعمال اس کی سوچ کے تابع ہوتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں ہم لوگ یہ چیز چھوڑ چکے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو اونچی سوچ دینا۔ بیٹا ایسا نہیں رہتا، آپ کا ایکسپیرینس ہے ایک لائف کا، آپ نے زندگی میں کیا کچھ نہیں سیکھا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے ان کو۔ اس لیے کہ بعض اوقات ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرنے کی وجہ سے ہم بیزی اتنے ہیں، ان کے لیے کما رہے ہیں ہم لوگ، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے جوتے ان کے ہوں، گھر کا برآمدہ اچھا ہو، گارڈن ہو، گھر کے اندر صوفہ ہو، اے سی ہو، سب کچھ ہو، قالین ہو، ہم ان کے لیے، انہی کے لیے کر رہے ہیں، سب اچھا ہو جائے اس کے لیے، لیکن ان کی زندگی اچھی ہو، ان کی سوچ اچھی ہو، وہ اچھا کھائیں پینے سے زیادہ اچھا جئیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو اچھی سوچ دینی پڑے گی، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ 108 کی جماعت ہے، 8 کی 108 کی، تو ان کو اچھی سوچ دینی پڑے گی اچھا جینے کے لیے، کیونکہ انسان کی سوچ پر مدار ہوتا ہے اس کے جینے کا۔ آج سوچیں ہمارے گھروں میں سوچ کیا ہے، کتنا ہم ڈسکس کر پاتے ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہم دینی مجالس میں کتنا آتے ہیں، ہم دینی باتوں کو کتنا سنتے ہیں، میڈیا کا کتنا حصہ ہمارا ایسا ہے جو میننگ فل ہے، مفید ہے، جو ہماری زندگی کو بہتر بنا رہا ہے۔ ہم انٹرٹینمنٹ میں جی رہے ہیں، موبائل فون چھوڑنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اس کا استعمال ہمارا ہے، کتنا ایسا استعمال ہے جو واقعی ہم کو بہتر بناتا ہے، جو کچھ بامعنی چیز ہو، میننگ فل چیز ہو، مفید چیز ہو، کتنا ایسا ہے۔ فضولیات میں ہمارا وقت گزر جا رہا ہے، اور وہی وقت اگر کاٹ کے ہم یا تو مفید چیزوں میں لگائیں یا گھر والوں کے ساتھ لگائیں، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم کتنا وقت دے رہے گھر والوں کو، اور مصیبت یہ ہے کہ موجودہ دور میں وقت کی وہ برکت بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی اس کو محسوس کر رہا ہے۔ ایسا ہفتہ آیا، سنڈے ٹو سنڈے ایسا نکل جاتا ہے، ایسا مہینہ نکل جا رہا ہے، ایسے 3 4 مہینے ایسے نکل جا رہے ہیں جیسے ایک ہفتہ گیا ہو۔ سوچیے، ایسے وقت میں اوقات کو ضائع کرنا اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بے فکری کا راستہ اپنانا بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو آج کے گفتگو میں ہم نے جس کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے، ساری دنیا میں دعوت اور حق کو عام کرنے کی فکر کرنے والے، گھر والوں کے بارے میں غافل ہونا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، مجھے بچا، پہلے مجھے مانگ رہے ہیں، میں بھی محتاج ہوں اللہ تیری حفاظت کا، اور میری اولاد، اپنے ساتھ اولاد کو بھول رہے نہیں، اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، میں بھی شرک سے بچوں، میرے بچے بھی شرک سے بچیں۔ حضرت لقمان کو آپ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کیجیے لقمان کے واقعے کو، جب وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وعاظ کر رہے تھے، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، یا بنی، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا،
اور اس کی وجہ بتا رہی، میں بول رہا ہوں اس لیے نہیں. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے بیٹا. لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا برا ہے کہ نہیں ہے؟ تیری چیز کوئی چھین لے تجھ کو نہ دے، اچھا ہے کیا؟ نہیں ہے. تیرا حق میں تجھ کو نہ دوں، صحیح ہے؟ اللہ کا بھی تو حق ہے نا. تیرا مخلوق ہو کر حق ہے، خالق کا حق نہیں ہوگا جس نے اتنا سب کچھ ہم کو عطا کیا؟ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اسی کے بندے بنے رہیں، کسی کو اس کے برابر مقام نہ دیں. تو بیٹا اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرنا. یہ لوگ جو جا رہے ہیں قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، سجدہ عبادت ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ والوں سے، دعا عبادت ہے. تو اب اللہ کی عبادت ہم کرتے نا. سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا مجھ کو، وہ پڑھ کے سنا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچوں کو یاد رہتا ہے کیا ہے اس میں؟ ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں معلوم. ایاک اب میرے کو بھی نہیں معلوم تو کیسے بتاؤں گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے سمجھا اس کو. دیکھ بیٹا، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہے نا قرآن میں یہ؟ ہاں. تو اللہ کی عبادت کسی اور کی نہیں، اللہ سے استعانت کسی اور سے نہیں. تو یہ جو قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، رزق کی برکت مانگ رہے ہیں، وہ دے سکتے نہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے. جب ان سے مانگ رہے تو اللہ سے کیوں نہیں؟ اور اللہ کی عبادت ہے یہ کہ اللہ سے دعا مانگی جائے. تو اب اللہ کی بجائے کسی اور سے دعا کر رہا ہے کا مطلب یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. صحیح ہے؟ نہیں. ایجوکیٹ کرنا، علم کو ٹھونسنا نہیں. علم پانی پینے کی طرح ہے. علم پانی پینے کی طرح ہے. آپ کسی کے منہ سے گلاس لگا سکتے ہو، لیکن پینا کس کا کام ہے؟ پینا اس کا کام ہے. آپ گھوڑے کا منہ بکٹ میں ڈالو گے پانی کے، لیکن پیے گا وہی. تو آپ ٹھونسنے کی کوشش کرو گے، نہیں ہوتا ایسا. آپ اس کو اس کی دریافت بنائیے کہ وہ بچہ خود محسوس کرے، یا جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ میں خود اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں خود اس کو سمجھ رہا ہوں، میرے سامنے بات آ رہی ہے اور واقعی صحیح ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لے. آپ اتنا واضح کر کے سامنے رکھو کہ مانے بغیر ان کے پاس راستہ نہ ہو، وہ مانے بات کو. ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک ظلم عظیم ہے. عقائد 5 شعبے دین کے ہیں. کیسے تربیت کرنا؟ 5 شعبے ہیں. کون کون سے ہیں؟ عقائد، باقی ہیں عقائد، عبادات، اخلاقی معاملات، اخلاقیات، آداب. 5 شعبے دین میں ہیں. اگر آپ تقسیم کریں تو انسانی اعمال کو 5 چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 5 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا علم ہم کو ہونا چاہیے. پہلا کیا ہے؟ عقائد، کیا ماننا کیا نہیں ماننا، دل کا عقیدہ. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر اور اس طرح کی جتنی عبادات ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں. تیسرا معاملات، کس کا ہم پر کتنا حق ہے، ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، سارے لوگوں کا حق ہم پر کیا ہے. اور پھر لین دین، تجارت سے لے کے کس کا کیا ہے حق. تو یہ حقوق کا معاملہ ہے. معاملات، ڈیلنگز جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بزنس وغیرہ سب آتا ہے، جائیداد کی تقسیم وغیرہ سب آتا ہے اس کے اندر، معاملات. پھر اس کے بعد اخلاقیات ہے، کس سے کیسا سلوک کرنا چاہیے اور ہمارے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے. یقین، توکل، صبر، تقوی، خیر خواہی بندوں کے ساتھ میں، وہ ساری اچھی صفات، اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے. اللہ سے ہمارا معاملہ کیسا ہو، اللہ سے امید باندھنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کا شکر گزار بننا. بندوں کے اعتبار سے اوصاف، یہ اخلاق میں آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہو.
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہوں. بہت اہمیت رکھتا ہے اخلاق دعوت میں بھی، خاص طور سے اخلاق دعوت کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہے. اچھے اخلاق سے لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں. اور پانچواں شعبہ جو ہے یہ آداب ہے، جس کو ہم ایٹیکٹ کہتے ہیں انگلش میں. آداب پریکٹیکل طریقہ چیزوں کا جو ڈیلی لائف میں ہم چیزیں کرتے ہیں. نیند سے اٹھے تو کیا کرنا، سوتے وقت کیا کرنا، کھانے کے وقت میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونا، بازار میں جانا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا کیسے کرنا، اس کا سلیقہ کیا ہے. یہ جو سلیقہ ہے اس کو ہم آداب بولتے ہیں. مہمان میزبان یہ وہ سب باہر گئے، کیسا استنجا کے لیے گئے تو کیا اس کے لیے کرنا چاہیے، کون سے پاؤں سے داخل ہوں گے، جاتے وقت کیا دعا پڑھیں گے، پھر کون سے ہاتھ سے صفائی کریں گے، یہ سارے جو ہیں آداب میں آتا ہے. سفر کے آداب اور وغیرہ وغیرہ سارے، مسجد کے آداب. اب آپ بتائیے یہ ساری چیزیں ہیں عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور آداب. اس اعتبار سے ہم کو گھر میں ہماری کتابیں بھی ہونا چاہیے. ہم بھی کتاب لے کے بیٹھے، بچہ بھی دیکھے کیا پڑھ رہے ابو، کتاب پڑھ رہا بیٹا، تو میرے لیے کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے تیرے لیے کتاب ہے. کہاں ہے؟ کامکس لا کے دے رہے اس کو، ہم اس کو دینی کتاب دیجئے. اس کے لیے کون سی کتاب ہو سکتی ہے، علماء سے پوچھیے، اس کو پڑھنا سکھائیے، اس کو پڑھنے کی عادت. اب آپ ہی موبائل لے کے بیٹھے ہیں پڑھتے، تو اب وہ بھی تو موبائل لے کے بیٹھے گا. لیکن آپ اگر اس کے سامنے کتاب پڑھ رہے ہو، وہ آپ کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. گھر والوں کی اصلاح کیسے ہوتی؟ اب کتابوں سے جوڑیے اس کو. گھر کے اندر ایک لائبریری ہونا چاہیے، ایک آپ کی، ایک آپ کے بچوں کی. بچوں کی کتابیں کہاں ہیں آپ کے پاس؟ بچے بگڑ رہے، آپ ان کو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیمار ہو رہے بولتے آپ دواخانے کو نہیں لے جاتے، دوا لاتے نہیں اس کے لیے، یا آپ خالی شکایت کرتے رہ جاتے ہو، روتے رہ جاتے ہو کہ بیمار ہو رہے بچے. تو واویلا مچانے میں کیا ہونے والا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں؟ آپ علاج کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ کچھ نہیں کر رہے اور بول رہے بچے بگڑ رہے ہو. آپ کا کام ہے علاج کرنا. بیماریاں آتی رہیں گی، بیماریوں کو برا بولنے سے کچھ علاج ہوتا ہے؟ اب بچہ بیمار ہو گیا، برا ہو بیماری کا، بخار کا، آپ بول سکتے ہو؟ ایسا نہیں بول سکتے. آپ کو علاج کی کوشش کرنا چاہیے. تو علاج ہے ہمارے پاس، وہ علم جو انسان کی سوچ اور اس کی زندگی کو بدلتا ہے. گھر کے اندر لائبریری ہو، گھر کے اندر دروس آپ سنیے، بچوں کو سنائیے. دینی مجالس میں لائیے ان کو، دینی مجالس میں آپ ان کو لائیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، ان کے دل میں بات آئے گی. کم سے کم اتنا تو آئے گا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابو بھی جایا کرتے تھے سننے کے لیے. دینی مجالس میں ان کو لائیے. بیویوں کو لائیے. اب سب جگہ تو نہیں انتظام ہوتا ہے، جہاں ہے ان کو لائیے. بولیے آج کھانا مت بنا، باہر سے لائیں گے، باہر سے لا کے کھائیں گے، یا جلدی بنا کے جائیں گے. لیکن لائیے بیویوں کو. جہاں بھی دینی دروس ہوتے ہیں، جہاں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام ہے، آپ وہاں خواتین کو لے کر آئیے. اپنی عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ بات سنے گی، قال اللہ قال رسول اللہ، اپنے بارے میں سوچے گی. پتھر دل تو ہے نہیں، اس کو بھی تو اپنی آخرت کی فکر ہے. لیکن بعض اوقات وہ فکر سوئی ہوئی رہتی ہے ذمہ داریوں کی بھیڑ میں. ابھی کہاں یہ کرتے بیٹھوں میں، اتنے سارے کام میرے ہیں. لیکن وہ جب جذبہ پاورفل ہوگا دل میں، یہ ہے لیکن وہ بھی تو ہے، بار بار جب سنے گی تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کے لیے سلاٹ پیدا کرے گی آخرت کے لیے. گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کوشش کرے گی، بلکہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نیکی بن جائے، میری نیت صحیح ہو جائے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. سب کہ جو روٹین ہے وہ روٹین میری نیکی بن جائے، میری اچھی نیت کی وجہ سے. کہ کوئی آدمی بس بازار میں گیا اس نیت سے کہ اگر کسی کو میری رہنمائی کی ضرورت ہو تو میں بتاؤں، کوئی مسئلہ پوچھے گا تو بتاؤں، کسی کو سواری میں مدد کر دوں، کسی کو سلام کروں، کسی کو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کروں.
کوئی اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو اس کو نصیحت کروں، اس نیت سے بازار میں گیا. بازار میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس نیت سے اگر وہ گیا اور جو کام کرنا تھا اس نے کیا، نظروں کی حفاظت بھی کیا. اب ایسا آدمی بازار میں جا کر بھی نیکی کمائے گا، اور چاہے اس کو موقع ملے نہ ملے اس کا، کیونکہ نیت کر کے گیا تھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو عورت گھر کا سارا کام کرے گی، اس کی نیت اگر اچھی ہوگی وہ خدمت بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گی، وہ جنت میں جائے گی. ورنہ بیچاری حمال کی طرح کر رہی جانور کی طرح محنت کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نیت ہے اس کی، نہ عبادات صحیح اس کی، نہ کچھ اس کا صحیح ہے. اور ہم جا رہے ہیں جنت میں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو دعوت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ ہم گھر والوں کی بھی فکر کریں، ان کو دین سے جوڑیں، دینی مجالس میں لائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.